اور اگلا پوائنٹ یہ تھا کہ ملک ریاض صاحب جی اچانک سامنے آئے کل اور انہوں نے کہا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، بڑے یعنی ہیروانہ انداز میں کہا، پوری زندگی کہتے ہیں میں نے اصولوں کی بات کی ہے، 1996 سے پاکستان کی خدمت کر رہا تھا، اچانک جو ہے وہ میرے اوپر یہ کیس بنا ہے. پہلے حالانکہ فائلوں کو پہیے لگانے کی بات بھی ملک صاحب نے ہی کی تھی، ہم نے تو پہلی دفعہ ہم سے سنی. پھر انہوں نے جی جو ریٹائرڈ فوجی افسران اور ججوں کے لیے اشتہارات دیتے تھے کہ صرف ریٹائرڈ فوجی افسران اور جج میری سوسائٹی میں آ کے نوکری کریں تاکہ انفلوئنس ہو سکے. پھر کہتے تھے کہ میں پاکستان میں میرا کوئی کام نہیں رکتا. اب مظلوم سے ایک معصوم سے بن کر سامنے آئے ہیں، تو آپ کو ان کا یہ رخ کیسا لگا؟ پتہ نہیں ریلیونٹ ہے کہ نہیں، مشتاق احمد یوسفی بہت بڑے مزاح نگار ہیں، تو انہوں نے ایک جملہ کسی کے بارے میں لکھا ہے، ایک شاعر تھے جو بہت ان کا کردار ٹھیک نہیں تھا تو انہیں اپنا تخلص تائب رکھ لیا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی تائب یہ کس چیز سے تائب ہے؟ تو انہوں نے بڑا سوچ کے کہا کہ شاید ان کا اشارہ نیکیوں کی طرف ہے. تو اچانک جو ملک ریاض صاحب پوتر پاک اور نیک بن کر آ گئے ہیں، اس کی کوئی وجہ ہوگی، ورنہ ماضی میں تو وہ ساری مثالیں بالکل درست ہیں جو آپ نے کہی. اور کراچی میں بحریہ ٹاؤن میں جو چھوٹے چھوٹے لوگوں نے جو انویسٹمنٹس کی ہیں ان کی چیخ و پکار سنتے رہے، کبھی ملک ریاض نے ٹویٹ نہیں کیا، کبھی منظر عام پر 460 ارب جرمانہ ان کو ہوا تھا، 460 ارب روپے کا سپریم کورٹ کی طرف سے، کیونکہ انہوں نے سرکاری زمین ہتھیائی تھی ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی، اور اس کے علاوہ ہر جگہ پہ قبضہ مافیا کی کیسز آتے رہے. قتل کا کیس پنڈی میں بنا تھا. تو مطلب اتنے بھی مظلوم نہیں ہیں. یہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جو سوسائٹی بناتے ہیں تو وہاں پہ کوئی بندہ اگر ان کو پلاٹ نہ دینا چاہے اس جگہ پہ کوئی، تو اس کے ارد گرد سے اس کے سارے راستے بند کر کے اس کو بالکل بیچ میں لا کے پھنسا دیتے ہیں. کہتے ہیں ہاں بتاؤ بیچتے ہو کہ نہیں بیچتے. لیکن ان کے ساتھ بڑے بڑے بدماش بھی لوگ رہے ہیں. ہاں، ان کی کامیابی کا دو تین راز ہیں. ایک تو وہ آپ نے بتایا کہ یہ جو فوج کے ساتھ ان کے ایسے مراسم ہیں، یہ انہی کے بارے میں جملہ جو ہے نا معروف ہے کہ یہ اپنے دفتر میں لوگ آنے والے مہمانوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کرنل کے ہاتھ کی چائے پیئیں گے، بریگیڈیئر کے ہاتھ کی چائے پیئیں گے یا جنرل کے ہاتھ کی. ان کے بڑے معروف واقعہ، کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور ان لوگوں کو اپنے ان کا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ججز سے بھی ان کے مراسم چھپے ہوئے تو نہیں ہیں کہ مثلا ان کو جرمانہ ہوتا ہے، وہ جرمانے کی رقم دوبارہ ان کے اکاؤنٹ میں پہنچانے کی عدالتوں کو جلدی پر ہوتی ہے. بھی ہمارے بھائی بات ہوئی تھی کہ یہ ڈیل کیسے دے سکتی ہے سپریم کورٹ. آپ نے ایک جرم کیا، سزا کے بجائے انہوں نے کہا، نیب کو کہا گیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تو تنقید ہو سکتی ہے کہ جی آپ ان کے خلاف ریفرنس نہ بنائیں، یہ بیچارے معصوم آدمی، یہ ہمیں جرمانہ دے دیں گے. اب پھر کیس کیا ہے آج کل آپ کو بتایا، تو کیس یہ ہے کہ وہ جو جرمانہ تھا نا 460 ارب جو ملک ریاض صاحب نے اپنی جیب سے بھرنا تھا، وہ قومی خزانے سے بھرا گیا. اور قومی خزانے کے جو 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ نے پاکستان کی حکومت کو دیے ڈرٹی منی کر کے، این سی اے نے دیا، پریس ریلیز جاری کی کہ ڈرٹی منی اپنے حقداروں کو واپس کر رہے ہیں ان ملکوں سے جو لوٹی ہوئی رقم ہے، اور وہ رقم پاکستان میں آئی سر بمور لفافے میں. اس کا فیصلہ جی شہزاد اکبر صاحب نے کابینہ سے کروایا، عمران خان صاحب کے، اور پھر یہ رقم واپس ملک ریاض کو دے دی گئی، یعنی ان کے کھاتے میں سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی. یہ کیس چل رہا ہے این سی اے کا 190 ملین کیس. اس کیس کے حوالے سے نیب میں باتیں ہو رہی ہیں، یہ اس میں ایکیوز بھی ہیں، پروکلیم فنڈرز بھی ہیں. تو اب اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں مرد مجاہد بن کے وہ مرد مجاہد کا ایک اور اینگل ہے، اور وہ ہے ان کا جو کلاؤٹ اور پاور ہے میڈیا میں. میڈیا میں ان کا نام نہیں لیا جا سکتا کیونکہ چینلوں کو وہ اشتہار دیتے ہیں. وی نیوز ان کا نام لے سکتا ہے، اس لیے کہ ہمیں وہ اشتہار نہیں دیتے نا، اور ہم ان سے لیتے بھی نہیں. اگر اشتہار مل بھی گئے تو ہم کہتے رہیں گے ناظرین، اور ہم نہ اشتہار بھی لیں گے بحریہ ٹاؤن کا اشتہار. لیکن وہ ان کا کلاؤٹ ہے نا. اور وہ مبشر لقمان اور مہر بخاری والی سٹوری بھی آپ کو یاد ہی ہوگا. تو وہ ان کا کلاؤڈ ہے میڈیا میں ان کے خلاف خبر نہیں آ سکتی. لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے. جس چیز کی وجہ سے جو وہ مرد مجاہد بن رہے ہیں، وہ ریزن یہ ہے کہ گزشتہ الیکشن کے سلسلے میں نون لیگ اور عمران خان مخالف پارٹیاں واضح طور پہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو دھاندلی ہوئی ہے، ان کے بقول بھی دھاندلی ہوئی ہے، اس کے اندر جو میڈیا نے کیا، اور میڈیا نے یہ کیا کہ 5% رزلٹ دیے، غلط رزلٹ میڈیا پہ چلا دیے گئے، یہ ان کا کلیم ہے. لیکن سر میں ایسے ایگری نہیں آپ ایگری کریں نہ کریں، یہ ان پارٹیوں کا کلیم ہے جو کہ کئی دفعہ وہ میڈیا پہ کہتے ہیں کہ جی ملک ریاض نے تو رزلٹ آپ نے پہلے دے دیا. اچھا، یہ اس سے میں سمجھتا ہوں بہت کروٹ سی بات ہے. اچھا، وہ ایگری کریں نہ کریں، لیکن ان کے خیال میں کہ ان الیکشن میں ایک بڑا پلیئر ملک ریاض صاحب کی شخصیت تھی.
یہ conspiracy theory بنائی۔ ہو یہ رہا ہے کہ ملک ریاض صاحب نے اس ملک پر حکومت کی اور حکومت کی ہے چپ چاپ۔ بادشاہ نے۔ اچھا کچھ لوگ جو ہے نا ریاست سے بڑے ہو جاتے ہیں اور یہ ریاست برداشت نہیں کرتی۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ دو لوگ ہیں جو اس وقت اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ریاست سے بڑے ہیں، قانون آئین ان کے تابع ہیں۔ ایک ان میں سے ملک ریاض ہے اور ریاست ان کے ساتھ اچھا سلوک دوسرا نہیں آپ کو کرے گی۔ کہنے کی ضرورت نہیں جی ہے۔ جی تو